عجیب و غریب بات کہتے ہیں قرآن میں زبر زیر تو پہلے نہیں تھا نا, ابھی بعد میں لگایا گیا, تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ بھائی قرآن میں پہلے زبر زیر نہیں تھا, کس نے بتا دیا آپ کو؟ مطلب یہ بنیادی غلط ہے. زبر کا مطلب کیا؟ آواز اونچی کر کے پڑھنا, زیر کا مطلب نیچی کر کے پڑھنا, پیش کا مطلب گول کر کے پڑھنا. تو کیا پہلے ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا؟ اگر میں کہوں الحمد, ہاں پہ میں نے زبر پڑھا, صحابہ نے کیا پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے اس طرح زبر نہیں پڑھا تھا؟ پیش مطلب گول کر کے پڑھا الحمد. صحابہ نے بھی تو ایسا پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ تو کیا انہوں نے پیش نہیں پڑھا تھا؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اگر آپ آواز کو اوپر نہیں لے جائیں گے, نیچے نہیں لے جائیں گے, گول نہیں کریں گے, تو کوئی لفظ ادا کیسے ہوگا بھائی؟ تو یہ زبر زیر نیا نہیں قرآن, جب سے قرآن ہے جب سے زبر زیر ہے. بعد میں کیا ہے نیا؟ کیا ہے؟ لکھنا. وہ لکھا گیا بعد میں. زبر کی ایک علامت بعد میں لکھی گئی ہے, زیر کی علامت بعد میں لکھی گئی, پیش کی علامت. یہ تحریر کے حساب سے نیا ہے, اپنے وجود کے حساب سے نیا نہیں ہے. بعد میں کیا ہوا؟ لکھا گیا. لیکن لکھنے کا مطلب نہیں کہ جس دن لکھا گیا اس دن سے ہی آیا. ابھی میں یہاں پہ ایک تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کوئی لکھ رہا نہیں لکھ رہا, 100 سال کے بعد یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, 100 سال کے بعد یہ ریکارڈنگ سن کے کوئی لکھ دے تو کیا کہیں گے؟ جس دن لکھا اسی دن کی تقریر ہے. اس دن لکھنے سے وہ تقریر اس دن کی ہو جائے گی کہ اپنے اس دن تقریر کی ہو تو 100 سال پرانی ہے. لکھا گیا آج, تو کوئی چیز لکھنے سے نہیں ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیں زبر زیر آدمی ایسے پڑھتا ہے یا دیکھ کے پڑھتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ثواب میں. ایک آدمی جو عربی جانتا ہے, زبر زیر کی کوئی ضرورت نہیں اس کو, تو کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ایسے الحمد, زبر زیر نہیں لگا. قرآن لکھا ہو, قرآن سورہ فاتحہ لکھی, وہ پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ, پڑھے الحمدللہ رب العالمین, اسے ایک حرف پہ کتنا ثواب ملے گا؟ 10. اور ایک آدمی قرآن اٹھا کے دیکھتا ہے, اس میں زبر لکھا ہوا, زیر لکھا ہوا, وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اسے ایک حرف پہ کتنا ثواب ملے گا؟ 10. کیا بڑھ جائے گا ثواب یا گھٹ جائے گا؟ یا معنی بڑھ جائے گا, معنی گھٹ جائے گا, حروف بڑھ جائے گا؟ کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ زبر نہیں لکھا رہا ہے, لکھا رہا, فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی, ورنہ اس طرح تو پورا قرآن ہی نیا ہے. صحابہ نے بنایا پورا قرآن بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا تھا وہ تو حروف بھی نہیں لکھے ہوئے تھے. آپ کہتے ہو زبر زیر بعد میں ہوا, یا حروف بھی تو بعد میں آئے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جبرائیل اسلام کو دیا تھا, کیا لکھ کر دیا تھا؟ نہیں. جبرائیل اسلام نے جو قرآن نبی کو دیا, کیا لکھ کر دیا؟ نہیں. نبی نے جو قرآن صحابہ کو سنایا, صحابہ لکھ رہے ہیں. لکھنے والے کون؟ صحابہ. تو کیا صحابہ قرآن بنا رہے؟ کیا صحابہ کے لکھنے سے پہلے قرآن نہیں تھا؟ کیا نبی کے بولنے سے پہلے قرآن نہیں تھا؟ کیا جبرائیل سے پہلے قرآن اللہ کے پاس نہیں تھا؟ تو جیسے حروف کو بعد میں لکھا گیا, بعد میں لکھنے سے وہ قرآن نیا نہیں ہو جاتا, ایسے زبر زیر بعد میں لکھا گیا تو نیا نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں نئی نہیں ہیں, پہلے کی ہیں, لکھنے کے حساب سے نہیں بھیا. اچھا اگر کوئی کہے ٹھیک ہے لکھنے کے حساب سے نیا ہے, تو لکھنے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی, غالباً ان کی روایت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جو کچھ آپ سے سنتا تھا لکھتا تھا, تو کچھ لوگوں نے منع کر دیا مت لکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکتب, لکھو, والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق, اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے, لکھو. یعنی جو کچھ یہاں سے نکل رہا ہے سب لکھو. تو جب آپ نے کہا الحمد, اس کے حروف منہ سے نکلے نا, تو جب تلاوت کیا ہے تو زبر زیر بھی تو منہ سے نکلے. جس کو لکھنا حروف لکھے, جس کو لکھنا زبر زیر لکھے, یہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ لکھنے کی دلیل موجود ہے, جس چیز کی دلیل موجود ہے بدعت ہے.